السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ تو بس آج کا دن کا آغاز ہوا جاتا ہے، جس میں سب سے پہلے تو ہم نے بچوں کے ساتھ ہی ہمارا آغاز ہوا تھا دن کا۔ تو بس اس کے بعد ہم نے سوچا ذرا موسم کچھ بہتر ہے، کیوں نہ سوپ بنایا جائے۔ تو سوپ کے لیے ہم نے لی یخنی، اور یخنی جو کہ مین انگریڈینٹ ہوتا ہے کسی سوپ کے لیے۔ تو یخنی میں موسٹلی بناتی ہوں گردن کی ہو گئی یا ونگس ہو گئے، تو ان کی میں موسٹلی بناتی ہوں کیونکہ ان میں بڑی اچھی اس کی یخنی بنتی ہے۔ تو یخنی رکھی، اس میں میں نے ڈالے ثابت گرم مسالے، جس کے اندر لونگ تھا، دار چینی تھا، اور بادیہ خطائی کا پھول جو ہوتا ہے وہ تھا، بڑی الائچی تھی، اور گرم مسالہ جو گول والا ہوتا ہے وہ تھا، تھوڑا سا زیرہ۔ پھر اس میں نے ایک ثابت پیاز ڈال دیا تھا چھیل کے، نارمل سائز کا میں نے پیاز ڈالا تھا، کیونکہ یخنی جتنی اچھی ہوگی نا اتنا آپ کا سوپ اچھا بنتا ہے۔ پھر اس میں نے حسب ذائقہ نمک ڈال دیا، کہ جتنی آپ کے اکارڈنگ ٹو یور ٹیسٹ جتنی آپ کو ریکوائرڈ ہے اتنا آپ نمک ڈال دیں۔ پھر تھوڑا سا آپ ادرک ڈال دیں، ثابت لہسن ڈال دیں، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد آپ اس کو پکنے کے لیے رکھ دیں۔ اس کو آپ جب بھی پکائیں تو فل جو بھی آپ دیچ کا یا پتیلی یا وٹ ایور جو بھی آپ یوز کر رہے ہو، اس کو فل پانی سے آپ بھر کے رکھ دیں، اور تقریباً گھنٹہ اس کو آپ پکنے دیں۔ جب یہ پک کے ہاف سے تھوڑی سی زیادہ رہ جائے تو تب آپ اس کو چیک کریں، کیونکہ جتنا زیادہ یخنی پکے گی اس کا جو ہڈیوں کا رس ہوتا ہے وہ اتنا زیادہ اچھا نکلے گا، اور اس کا A جو few پراپر ٹیسٹ moments آتا ہے۔ later. پھر اس کے بعد آلموسٹ گھنٹہ میں نے اس کو پکنے دیا تھا۔ گھنٹے کے بعد پھر میں نے اس کو چھاننی سے چھان لیا تھا، کیونکہ اس کے اندر گرم مسالے تھے اور گوشت تھا، چکن تھا، تو ادرک لہسن اور پیاز تھا۔ تو پھر میں نے اس کو چھاننی سے چھان لیا تھا کہ یہ سارا کلیئر ہو جائے، کیونکہ اگر میں ہاٹ اینڈ سور سوپ بنا رہی تھی تو اس میں ویجیٹیبلس ڈلتی ہیں، ان کیس اگر آپ کارن سوپ بناتے ہو اس میں کارن آپ کی ڈلنی ہوتی ہے۔ تو سوپ کے اندر اگر کوئی بھی گرم مسالہ آ جائے یا کوئی بھی اس کا یخنی کا انگریڈینٹ آ جائے تو وہ پھر اچھا نہیں لگتا۔ ایک طرف میں نے تھوڑی سی گاجر اور تھوڑی سی بند گوبھی کو بالکل باریک باریک کاٹ لیا تھا۔ سبزی آپ نے بہت زیادہ بھی نہیں ڈالنی، اگر آپ بہت زیادہ سبزی ڈالیں گے تو وہ سبزی اپنا ٹیسٹ بہت زیادہ دے دے گی، جو یخنی کا ٹیسٹ ہوگا وہ کم رہ جاتا ہے۔ تھوڑی سی گاجر ڈالیں، تھوڑی سی بند گوبھی ڈالیں، ٹھیک ہے۔ میں نے آلموسٹ ہاف گاجر تھی اور تھوڑی سی بند گوبھی کا میں نے کوارٹر بند گوبھی ڈالی تھی، چھوٹے سے پھول کا، وہ ڈالی۔ اس کے بعد پھر میں نے چائنیز نمک ڈالا۔ میں مسالے میں ایک شاید بہت بری عادت ہے کہ مسالے میں ہمیشہ میں اندازے سے ڈالتی ہوں۔ آلموسٹ میں نے ایک چمچ کھانے کا چمچ میں نے وہ ڈالا تھا اجینوموٹو، اس کے بعد تھوڑی سی کالی مرچ، پھر سویا سوس میں نے اس کے جو کیپ ہوتا ہے میں اس سے ڈالتی ہوں۔ تو 2 کیپ میں نے سویا سوس، 2 کیپ میں نے ورسٹر سوس، پھر 1 کیپ میں نے چلی سوس ڈالی تھی۔ پھر میں نے اس کو تھوڑی دیر پکنے رکھ دیا تھا، آلموسٹ 15 to 20 منٹس۔ اس کو میں نے بند کر کے میں نے پکنے رکھ دیا تھا، اور دوسری طرف میں چکن کو شریڈ کر رہی تھی۔ چکن کو شریڈ کر کے پھر میں نے اس کو چکن کو بھی اس کے اندر ایڈ کر کے پھر میں نے 5 to 10 منٹس اس کو پکنے دیا تھا، کیونکہ جو سبزیاں تھی ویجیٹیبلس آپ نے جو ڈالی ہیں اس کا بھی تھوڑا بہت ٹیسٹ آ جائے۔ تو لیکن یخنی آپ کی بہت زیادہ پکی ہونی چاہیے۔ اس کے بعد جب آپ ویجیٹیبلس ڈال رہے ہو اس کو آپ اتنا بہت زیادہ بھی نہ پکاؤ کہ ویجیٹیبلس بالکل ہی وہ نرم پڑ جائیں اور وہ بہت زیادہ اپنا ٹیسٹ چھوڑ جائے، اور نہ ہی بہت کم پکائیں کہ اس کا ویجیٹیبلس کا ٹیسٹ ہی نہ آئے۔ تو یہ وہ چیزیں جو کہ سوپ بنانے میں آپ کو تھوڑا بہت خیال رکھنا پڑتا ہے فار ٹیسٹ کے لیے۔ پھر 10 منٹس کے بعد میں نے آلموسٹ 10 منٹس کے بعد پھر میں نے اس کے اندر کارن فلور ٹیپ واٹر میں مکس کیا، اور میں نے پھر اس کے اندر سلولی کر کے جب بھی کارن فلور ڈالیں اس کو ساتھ ساتھ ہلاتے رہیں، نہیں ہلائیں گے تو اس کی گٹھلیاں اندر بن جاتی ہیں۔
تو کارن فلور بھی آپ نے اپنے مطابق ہی ڈالنا ہے کہ آپ کو کتنا تھک چاہیے، کتنا آپ کو پتلا چاہیے، اور اس حساب سے تو میں نے اپنے حساب سے میں نے اس کے اندر کارن فلور ایڈ کر لیا۔ دوسری طرف پہ میں نے کریکرز بنانا شروع کر دیے، کیونکہ سوپ کے ساتھ کریکرز بہت اچھے لگتے ہیں۔ تو کریکرز میں پہلے 1 یا 2 ڈالتی ہوں چیک کرنے کے لیے کہ آئل گرم ہو گیا، ان کے اگر آئل گرم ہو جاتا ہے تو پھر میں باقی بھی کریکرز ڈال کے اس کو میں ہلاتی ہوں پراپرلی کہ وہ نا اچھی طرح سے فرائی ہو جائیں، کچے نہ رہ جائیں۔ تو پھر دوسری طرف میں نے کریکرز بنا لیے تھے، تو سوپ کو میں نے بنا کر کارن فلور ڈال کے، اور پہلے میں نے کارن فلور ڈالا، انڈے کی میں ویڈیو بنانا بھول گئی، جب میں نے انڈا ڈالا تھا تو انڈے کو پھینٹ کے تو میں نے اس کے اندر ڈالتی ہوں، تھوڑی دیر میں چمچ نہیں ہلاتی، تو تھوڑی دیر کے بعد پھر میں اس کو چمچ ہلا کے انڈے کو مکس کر دیتی ہوں۔ اس سے یہ ہوتا ہے کہ جو انڈا ہوتا ہے نا وہ ذرا موٹا موٹا سا جو پراپر نظر آتا ہے نا، تو وہ آپ کو نظر آتا ہے اس طرح انڈا، تو وہ مجھے اچھا لگتا ہے۔ اگر آپ فوراً ڈال کے ہلا دیں گے تو وہ بالکل ہی نا وہ مکس ہو جاتا ہے اس کے اندر، اور اگر آپ ڈال کے تھوڑی دیر کے بعد ہلاتے ہیں چمچ، تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ نا انڈا انڈا رہتا ہے۔ تو یہ تھوڑی سی ٹپس ہوتی ہیں جو کہ نا آپ کو رکھنی پڑتی۔ یہاں پہ دیکھیں میرا سوپ ریڈی ہو گیا، جس کے اندر آپ کو باریک انڈا بھی نظر آ رہا ہوگا، تھوڑا بہت موٹا انڈا بھی نظر آ رہا ہوگا، تو جس سے پتہ چلتا ہے کہ ہاں یار انڈا ڈلا ہے۔ تو میں نے اپنے مطابق اس کو پتلا رکھا تھا، لیکن بہت زیادہ ہی مجھے تو بہت یمی لگا تھا، کیونکہ سوپ میرا فیوریٹ ہے۔ تو یہ رہا سوپ اور اس کے ساتھ کریکرز، اور جو کہ میں بیٹھ کے اب مزے سے میں پیوں گی اور انجوائے کروں گی۔ امید کرتی ہوں آپ کو بھی پسند آیا ہوگا۔ بس میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔